تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ عید کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے، گھر پہنچیں گے، ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی کہ اللہ نے آج پھر ایک مرتبہ عید میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عید کی ساری خوشیاں ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، بولو آمین۔ اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، بولو آمین۔ جو رات گئی ہے نا، بہت پیاری رات تھی، اس کا نام تھا لیلۃ الجائزہ۔ عربی زبان میں جو رات گئی اس کا نام تھا لیلۃ الجائزہ، یعنی جو رات گئی اس میں اللہ کا اعلان، اور وہ اللہ کا اعلان ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ہم عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ کیا اللہ کا اعلان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری رفعت شان کی قسم۔ اللہ پوچھیں گے فرشتوں کو کیا بدلہ ہے ان مزدوروں کا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی، جو میرے واسطے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، کیا بدلہ ہے ان کا؟ فرشتے کہیں گے اللہ مکمل بدلہ ان کو دے دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ عید کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے، گھر پہنچیں گے، ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہوں۔ تو ہماری رات بہت پیاری رات، آج کا دن ہمارا بہت پیارا دن۔ لیکن مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ عید الفطر میں وہ تکبیر تشریق پڑھنی ہوتی ہے جو ہم بقرہ عید میں پڑھتے ہیں، مگر یہاں عید الفطر میں آہستہ پڑھنا سنت ہے اور بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کیا پڑھنا ہے۔ پڑھے میرے ساتھ میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پیاروں، سب نے روزے رکھے؟ ہاں بولو نا، اللہ قبول فرمائے۔ تراویح پڑھی؟ اللہ قبول فرمائے۔ آج روزہ رکھا؟ کیوں؟ ارے اچھا خاصا 29 دن ہم نے رکھے نا، آج کیوں نہیں رکھا؟ میرے پیاروں، اصل ہے شریعت کا قانون، رول اور ریگولیشن آف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل یہ ہے، اللہ کو نہ ہمارے بھوکے رہنے سے مطلب، نہ اللہ کو ہمارے پیاسے رہنے سے مطلب، نہ ہم بیوی سے دور ہو اس سے اللہ کو مطلب۔ اللہ نے فرمایا میرا ایک رول ہے، میرا ایک ریگولیشن ہے، میرا ایک قاعدہ ہے، جب میں کہوں وہ کرنا اور جب میں نہ کہوں تو وہ نہیں کرنا۔ جیسے اب تک اللہ نے کہا روزہ 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 فرض، 29 دن تک اللہ نے روزہ 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 روزہ، اور جیسے کل چاند نظر آیا، کوئی اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کا 29 دن روزے رکھے، اتنا بڑا عید کا دن آیا اب بھی ہم کو روزہ رکھنا، آج روزہ رکھے گا تو حرام ہو جائے گا، آج روزہ رکھے گا تو حرام، اور گزشتہ کل نہ رکھا تو حرام، یعنی 29 نہ رکھے تو حرام اور آج رکھے تو حرام، کیونکہ شریعت کا قانون ہے۔ آج عید کے بارے میں کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید میں روزہ، بلند آواز، عید میں روزہ، تو کیا کرے؟ فإنها ايام اكل، عید تو کھانے کا دن ہے، اس نیت سے کھاؤ کہ عید کا دن ہے۔ بھائی وہ دودھ اور سیویاں تو سب گھر میں بنی ہوگی، نہیں میرے کو مت پہنچانا، خالی بول رہا ہوں، بنی ہوگی نا، تو اس نیت سے کھاؤ کہ میرے نبی نے کھانے کو کہا ہے، ہر لقمے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، پئیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے، اپنے فیملی کو لے کر گھومیں گے شرعی قانون کے مطابق، تو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا شریعت کا قانون ہے، 29 دن نہ کھاؤ نہ پیو تو نہ کھائے نہ پیے، آج کھاؤ اور پیو، اپنی مرضی نہیں۔ مرضی کس کی؟ فجر کی نماز پڑھی؟ اذان ہوئی تھی؟ ہاں یا نہ؟ ابھی عید کی نماز میں اذان اقامت، تو سوال ہوتا ہے اللہ
पूरे साल अजान इकामत, पूरे साल अजान इकामत, जबकि उसमें नमाज में कोई गड़बड़ भी करता, कोई लोचा भी मारता, कभी आया कभी नहीं आया। ईद के दिन तो सब आते, और अगर ईद के दिन कोई नमाज न पढ़ने आवे तो बीवी धक्का मारती, जाना कम से कम ईद की तो पढ़ के आ। तो ईद की नमाज में सब आते हैं, वहां अजान और इकामत नहीं, बाकी नमाजों में अजान और इकामत है। अल्लाह बताना चाहता मेरी मर्जी, जब चाहूंगा तो अजान भी होगी, इकामत भी होगी, और जब नहीं चाहूंगा तो अजान भी नहीं होगी, इकामत भी नहीं होगी। मालूम हुआ खुलासा आज ईद का ये बताता है कि हमारे पास एक ही कामयाबी का रास्ता है, और वो है हमारे आका बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमारे नबी की सुन्नतें समझ में आवे बोलो या ना आवे, हर हाल में हमें आका का दामन नहीं छोड़ना है, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ना। एक बहुत प्यारा वाकया मैं आपको सुनाऊं, दिल खुश हो जाएगा आपका। एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनका नाम था ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम था? ख्वाब, बड़े बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े बुजुर्ग। ख्वाब देखा ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह ने, और ख्वाब में किनको देखा? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे दुआ करो ना ईद का दिन, अल्लाह ऐसा ख्वाब हमको भी तो नसीब फरमाए। एक बात याद रखना, ख्वाब में हमारे नबी आवे ना 101% वो नबी ही है, क्योंकि ख्वाब में शैतान किसी भी शक्ल बना के आ सकता है, लेकिन हमारे नबी की शक्ल बनाना शैतान पर अल्लाह ने हराम कर दिया है। हमारे नबी ने खुद फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन रआनी फकअन्नमा रआनी ला यतमस्सलु शैतानु बिही। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे ख्वाब में देखा मेरा उम्मती मर्द या औरत जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत में उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा, क्योंकि शैतान सबकी शक्ल बनाकर ख्वाब में आ सकता, मगर हमारे नबी की शक्ल बनाना हराम है, क्योंकि शैतान सर से लेकर पांव तक लानत वाला है, और हमारे मुस्तफा सर मुबारक से लेकर पांव मुबारक तक रहमतुल लिल आलमीन है। तो शैतान बोलो हमारे नबी की शक्ल नहीं। तो एक बुजुर्ग थे ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। क्या देखा मालूम? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दाईं तरफ से यूं गुजरे, और हमारे नबी के पाँव के निशानात थे, और वो चले जा रहे। आज एक बहुत बड़ी चांदी और सोने की कुर्सी बनी है, उस पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बैठ गए। इन्होंने ख्वाब में देखा तो सोचा कि मेरे नबी यहाँ से गए, मेरे को भी तो मुलाकात करना चाहिए। मैं कौन उम्मती होगा जो नबी से मुलाकात करना नहीं चाहता होगा। लेकिन इनको ख्याल आया कि मेरे एक दोस्त थे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, जो दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम, बोलो कौन? हजरत मौलाना कासिम नान का, वो भी तो अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते, उनको भी तो खबर करूं कि अल्लाह के रसूल आए हैं और सामने कुर्सी पर बैठे। ये ख्वाब ही में मौलाना कासिम नानोतवी के पास जाते, और मौलाना कासिम नानोतवी को कहते चलो 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 ख्वाब में चलो चलो। अल्लाह के रसूल साहब आए, मेरे बिल्कुल करीब से तशरीफ ले गए, और आगे जाकर एक बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठा है, हमको मुलाकात करना। मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा अल्लाह के रसूल आए, हम उम्मती है, गुनहगार है, चलो। अब मौलाना कासिम नानोतवी ये दोनों, लेकिन ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाब देख रहे हैं वो कहते मुझे इतनी तड़प थी, मैं दौड़ा सीधे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते खड़े हो गए, मुझे गले से लगाया और कहा ईसा जी मैंने ही बुलाया है, आओ मेरे करीब में बैठ जाओ। बोलो मेरे करीब में क्या मकाम होगा। अल्लाह के रसूल अपने बाजू में बगल में भी, और मौलाना कासिम नानोतवी वो धीरे धीरे आ रहे, धीरे 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 करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, मुआनका किया, गले लगाया, और कासिम नानोतवी से कहा कासिम आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। तो वो ईसा जी रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में कहते अल्लाह के रसूल में तो कितना दौड़ा आया, मेरी सांस फूल गई, लेकिन आपने मुझे करीब बिठाया और कहा ये मेरे दोस्त मौलाना कासिम नानोतवी। ये धीरे 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 आपने इनको गोद में बिठाया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वो मुस्कुराना भी क्या मुस्कुराना होगा। कहा ये ईसा जी मोहब्बत में थे, बड़े मोहब्बत से जोर में आए, मैंने करीब में बिठाया। और पूछो कासिम नानोतवी को, वो भागते हुए नहीं आए, मेरे पांव के निशान ढूंढते 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 आए, वो नक्शे कदमे नबी पर आए हैं। और जो नक्शे कदमे नबी पर आता है
اس کو ہم گود میں بٹھاتے ہیں، اور جو محبت کی رفتار میں آتا ہے اسے بازو میں بٹھاتے ہیں۔ ہے تو دونوں پیارے ہیں، لیکن پیارا وہ ہے جو ہمارے نبی کے نقش قدم چلتا رہے۔ تو کون کون آج ارادہ کرتا نبی کے نقش قدم چلنا؟ اور میں نے بتایا اگر آج نبی کے نقش قدم چلنا ہے تو کھاؤ پیو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو، لیکن ایک عید کے دن ایک خوشی ہے اور ایک دکھ بھی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کیا دکھ ہے؟ کیا مولانا کو بیوی سے پریشانی ہے؟ نہ، خوشی کس بات کی ہے معلوم؟ آج عید کا دن ہے، عید کے معنی خوشی، ارے بولو عید کے معنی خوشی، تو خوشی تو ہے۔ اور حضرت مولانا مجدد الف ثانی بہت بڑے اللہ کے ولی، ہمیشہ امت کی فکر، امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ کاش یہ فکر ہم کو بھی آ جائے کہ امت کا کیا ہوگا۔ میرے پیارو، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ایمان کو بیچ دے وے یا ہماری نسل ایمان کا سودا کر لے وے۔ تو حضرت مولانا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ ہمیشہ امت کا فکر رہتا۔ عید کا دن آتا، آپ کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ ہوتی، اتنا حسنہ حسانہ ہوتا، تو کسی نے کہا حضرت پورا سال آپ غم میں رہتے ہیں، عید کے دن مسکرانا کیوں ہوتا؟ فرمایا اللہ کی قسم آج بھی امت کی فکر ہے، مگر ہنسنا ہنسانا اس لیے ہے کہ یہ بھی عید کے دن ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی بھی عید کے دن خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے خوشی کا اظہار۔ تو عید کے دن ایک تو بہت اچھا لگتا کہ کون سا دن آ گیا، ادھر ابھی ہم جائیں گے، فرشتوں کا اعلان ہوگا، ہم گھر میں انٹر ہوں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، بولو انشاءاللہ۔ لیکن ایک ٹینشن بھی ہے، عید کے دن ایک ٹینشن ہے، کیا؟ وہ شیطان جو جہنم میں تھا نا، کل جیسا آپ لوگوں نے چاند دیکھا نا، ارے جنید بھائی چاند کے لیے کیا پریشان ہے، رمضان کے چاند کے لیے اتنا پریشان نہیں، ہاں باقاعدہ کہتے ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا کیوں ہو جائے گا، بیوی کو دیکھ کر آیا۔ لیکن وہ جو چاند دکھا نا، کل چاند دکھا، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، شیطان باہر آئے، جتنے شیطان تھے، حدیث میں صفدت الشیاطین، رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ نے سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اللہ نے سب کو جہنم میں پٹک دیا۔ عید کا چاند آیا، وہ واپس تو آئے، واپس خوشی کے غم، کیونکہ ابھی عید کی نماز کے بعد آپ کو بہت ڈھونڈے گا، وہ بولے گا ویئر آر مائی بردرز اینڈ سسٹرز، کہاں گئے میرے بھائی بہن، کہاں گئے؟ اور کہے گا تیری داڑھی آ گئی، چلو اب ختم۔ ظہر کی نماز، پورا عید تو نماز پڑھا، روزہ رکھا، تراویح پڑھا، سگریٹ چھوڑا، بیڑی چھوڑا، آج تو عید کا دن ہے، چلو ساپوتارا جاؤ، ساپوتارا جاؤ، فیملی کے ساتھ جاؤ، جیسے میں نے کہا کھانا پینا۔ لیکن آج سے ایک بات کا پکا وعدہ کرو، دیکھو اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں، بہت، یعنی آخری درجے کے، جو علماء کرام فرماتے ہیں آخری درجے کے حالات خراب ہیں۔ اس میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ ہے نماز، بولو وہ کیا ہے؟ نماز، ساتھ میں بولو وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی نہیں، کس سے مانگنا؟ آپ کو معلوم ہے نا شیطان ہے نا، شیطان اس نے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے وعدہ کیا، شیطان نے وعدہ کیا، اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں ہیں نا، میں آگے کی طرف سے آ کے ان کا ایمان کمزور کر دوں گا، کبھی یہاں پیچھے کی طرف سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا۔ شیطان نے کہا اللہ کبھی میں رائٹ سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا، کبھی لیفٹ سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا۔ یہ بول کر شیطان چلا گیا۔ چاروں طرف سے آ سکتا، بولو سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، یہ شیطان نے وعدہ کیا۔ اور قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا، قرآن میں لکھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے، ومن خلفہم، پیچھے، وعن ایمانہم، رائٹ سے، وعن شمائلہم، لیفٹ سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے کہا اللہ ایسا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ فرشتوں نے کہا اللہ اب کیا کریں گے تیرے بندے، اللہ اب کیا کریں گے، آخری نبی کے امتی کیا کریں گے؟ شیطان نے تو چاروں طرف گھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا بے وقوفے، بے وقوفے، دو راستے چھوڑ دیا، کون سا؟ اوپر والا، نیچے والا۔ کہا یہاں سے آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے،
दाएं से बाएं से, लेकिन दो रास्ते छोड़ दिया, एक ऊपर वाला एक नहीं। तो फरिश्तों ने कहा क्या मतलब नीचे वाला? कहा नीचे वाले का मतलब है मेरा बंदा मेरी बंदी नमाज में सजदा जमीन पे करते जाएंगे, और ऊपर वाले रास्ते का मतलब है दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ मांगेंगे, कहा जमीन पे नमाज होगी, ऊपर दुआ होगी, इसके चारों रास्ते ब्लॉक कर दूंगा और मेरे बंदे बंदियों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो कितने रास्ते हमारे पास खुले हैं? दो, एक नमाज, एक अल्लाह के सामने तौबा। तो आज से कौन कौन पक्का वादा कर, देखो ईद का दिन है, झूठ नहीं, अभी नहीं, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अभी जोहर की नमाज खतरे वाली आएगी। कितनों के तो कपड़े बदलेंगे, अभी कुर्ता पैजामा, जोहर में शर्ट पैंट पे आ जाएगा, और जब शाम को कहीं जाना होगा तो टी शर्ट जीन्स पे आ जाएगा। और कुछ तो इतने नालायकी पे उतरते कि वो चड्डी पहनते हैं बड़ी बड़ी, ये घुटना भी नजर आता है। मेरे प्यारों, ना लिबास बदलेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, नक्शे कदम रमजान हो या गैर रमजान हो, नक्शे कदम मुस्तफा हम सब पर वाजिब है। तो कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो बोलो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी नमाज बिल्कुल वादा कर लो, आज की ये ईद और जोहर से जो हमारा जिंदगी का इनकलाब होगा, हम शैतान को कहेंगे आजा, आगे से आ, पीछे से आ, दाएं से आ, बाएं से आ, तूने कुरान में अल्लाह का वादा है आजा, लेकिन मैं नीचे से और ऊपर से ऐसा अल्लाह के पास जाऊंगा कि तू पीछे हो जाएगा, हम अल्लाह की मगफिरत में आगे हो जाएंगे। तो सब पक्का वादा करते हो ना नमाज का और तौबा का, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो वक्त हमारा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, एक और वाकया सुना रहा हूँ कि जिन लोगों ने ज़कात, सदका, खैरात, लिल्ला, फितरा, फिदिया, कफ़ारा अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अदा किया तो आज हमारा मदरसे का यहाँ पर कलेक्शन होगा। मदरसा आपको मालूम है कीम और कोसंबा के बीच में मदरसा फैज़ सुलेमानी, जिसमें 300 से 400 बच्चे मुकीम और गैर मुकीम पढ़ते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि हम एक यूनिक काम, एक ऐसा काम करते हैं, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। वो काम ये है कि हम बड़ौदा में कुछ बच्चों को जमा करते हैं, और वो बच्चे अंधे यानी ब्लाइंड होते हैं, डेफ, सुन भी नहीं सकते, डम, बोल भी नहीं सकते, हाथ से काम भी नहीं कर सकते, पांव से काम भी नहीं कर सकते। कितने बच्चे दिमाग के कमजोर होते हैं, उनके पीछे दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन। ऐसा नहीं कि हम उनको अलिफ बात आसा पे ही रखे या हाफिज बनाने पे रखे, नहीं, ये कोशिश की जाती है कि ये ब्लैक बोर्ड कैसे बनाएगा, ये चौक कैसे बनाएगा, ये मोमबत्ती कैसे बनाएगा, ये हकीम की दवाओं को कैसे मिला कर देगा, ताकि हम चाहते हैं कि ये वो बच्चे जिसको कभी रेलवे स्टेशन से लेकर आए, किसी को बस स्टॉप से लेकर आए, किसी को कोई कब्रिस्तान के पास से लेकर आए, हम चाहते हैं ये बच्चे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, भले अगर अल्लाह ने उनको एक चीज न दी है, ऐसी चीज अल्लाह दे दे कि अपने पांव पर खड़े हो जाए। और आप लोग अगर ताउन करेंगे उन बच्चों का तो अल्लाह आपको भी जन्नत नसीब करेगा। आपको बहुत ताज्जुब की बात बताऊं, हम एक नाबीना बच्चे, नाबीना जो देख आए, ये दुलिया की तरफ से उसको लाए थे बस स्टॉप से, लेकिन पता चला कि थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ता है। उसके पीछे मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों में वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। जब वो हाफिज हुआ और मैं इम्तिहान लेने पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि कारी साहब ये मत समझना कि मैं अंधा हूं, तो आप कहीं से भी मेरे को आसान पूछेंगे कि चल बेटा कुल वल्लाहु अहद पढ़ ले, चल इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ ले। कहा नहीं, आप पूछते जाओगे, मैं जवाब देता जाऊंगा। 10 सवाल किए, जवाब दिया, और बाद में पता चला ये रात को सोता नहीं जब तक 10 पारे कुरान की तिलावत नहीं हो जाती। मेरे प्यारों, कल क़यामत में अल्लाह हमको नहीं पूछेगा तू तो अंधा नहीं था ना, फिर कुरान से क्यों दूर रहा, तू बहरा तो नहीं था ना, तू गूंगा भी नहीं था, तो लूला लंगड़ा भी नहीं था। ये बच्चे कयामत में खड़े होंगे और नबी के दामन में चले जाएंगे। मेरे प्यारों, इसका कलेक्शन अभी होगा, तो आपकी ज़कात जो बाकी हो, सदका, खैरात, लिल्ला, फितरा, फिदिया, कफ़ारा, जो भी बाकी हो दे दे। और एक बात बता दूं मेरे प्यारों, बहुत कम वक्त है लेकिन बता दूं, किताबों में मैंने पढ़ा, बड़ा प्यारा वाक़या पढ़ा। वो 2 दोस्त, बोलो कौन? 2 दोस्त, अच्छी दोस्ती माशाल्लाह, बहुत अच्छी दोस्ती। अचानक एक दोस्त का इंतकाल हो गया। बोलो अचानक एक दोस्त का इंतकाल हो गया तो दूसरा दोस्त बहुत रोया धोया, क्योंकि सालों बरसों की दोस्ती थी। लेकिन जो अल्लाह को प्यारा हो गया। बोलो अल्लाह को प्यारा हो जाए उसे कोई वापस लाने वाला? अरे बोलो ना, हमारी अम्मा चली गई, हमारे अब्बा चले गए, हमारे रिश्तेदार चले गए, कोई ला सका वापस? अल्लाह ने फरमाया जो गया वो
گیا، واپس آنے والا نہیں. اللہ فرماتے موت کی گھڑی آ گئی، 1 سیکنڈ آگے نہیں، بولو 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ فرماتے موت کا وقت آیا، اب آگے پیچھے نہیں. تو 2 دوست تھے، ایک دوست کا انتقال ہو گیا. پھر ایک زمانے کے بعد دوست نے دوسرے دوست کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا اس کی پوری قبر جہنم میں جل رہی ہے، اس کی پوری قبر میں آگ لگی ہوئی. تو یہ دوست کہتا ہے میرا دوست تو قبر میں اتنی تکلیف میں؟ کہا بہت تکلیف میں ہوں اور میں نے اللہ سے بہت مانگا، لیکن اللہ کہتے قبر کا عذاب نہیں ہٹاؤں گا. اللہ نے کہا صرف اتنا ہو جاوے کہ تیری بیٹی جو زندہ ہے کوئی نیکی کر لے، اس کے بدلے میں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا. بس اتنا بول کر خواب مکمل ہوا. یہ دوست سمجھ گیا کہ میرے کو پیغام ملا کہ اس کی بیٹی کے پاس جانے کا اور بیٹی کے پاس کوئی نیکی کروا لینے کا، تاکہ وہ نیکی کی وجہ سے میرا یہ دوست قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. وہ دوست ڈھونڈا زمانہ ہو گیا تھا، ڈھونڈا بڑی مدت کے بعد پتہ چلا، کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی زندہ ہے لیکن غلط راستے پر چلی گئی ہے. وہ بازار میں رہتی ہے. یہ بازار کی طرف گیا تو بازار والوں نے کہا وہ پیچھے جو سوئمنگ پول نظر آتا ہے نا، اس میں وہ ننگے لڑکوں کے ساتھ ننگی ہو کر نہا رہی ہے. تو یہ وہاں پر گیا، جا کر اس لڑکی کو پہچانا. کہا تیرے ابا کا، یہ وہ تو نہا رہی تھی آدھے کپڑے پہن کر. کہا تیرے ابا کا یہی نام ہے؟ کہا یہی نام ہے. کہا بہت قبر کے عذاب میں ہے، تو کوئی نیکی کر لے قبر کا عذاب دور ہو جائے گا. تو اس نے ہنستے ہنستے کہا کائے کا میرا ابا اور کائے کی قبر اور کائے کا عذاب، یہ زندگی میری ہے، ننگے پنے والی زندگی ہے اور خوب پیسہ ویسا کماتی ہوں، میرے کو میرے ابا کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ کہہ کر مذاق میں اس نے پانی لیا. سوئمنگ پول میں تھی نا تو وہ پانی لیا اور پانی کو لے کر ایسے اڑا دیا. یہ بیچارہ دوست سوچا ہے بیٹی تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دوست بیچارہ آ گیا، لیکن اس رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا دوست کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے. اور وہ دوست کہتا ہے میرا دوست تیرا بہت شکر، تو میری بیٹی کے پاس گیا، میری بیٹی کے پاس نیکی کروا کے آیا، اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں گیا تھا تیری بیٹی کے پاس، تیری بیٹی نے نہ تجھے پہچانا نہ قبر کے عذاب کو پہچانا، وہ اپنی مستی میں مست تھی. تو وہ کیا کہتا تو اس نے پانی اڑایا تھا نا. تو کہاں پانی اڑایا تھا؟ مذاق میں اڑایا تھا. اس نے مذاق میں پانی اڑایا، وہاں زمین پہ کچھ کیڑے تھے جو گرمی سے مرنے والے تھے، اس کے پانی اڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندگی دے دی. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے پانی اڑانے کی وجہ سے میری چھوٹی مخلوق پر رحم ہو گیا، میں نے اس کے ابا کے قبر سے عذاب کو دور کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو چھوٹی بچی نے پانی اڑایا، اس کا ارادہ نیکی کرنا تھا؟ ارے بولو اس کا ارادہ نہیں، وہ تو مذاق میں اڑا رہی ہے کہ ابا کون، ابا کیسا قبر کا عذاب، کیا ہونے والا. اس کا ارادہ کوئی نیکی کا نہیں تھا. لیکن بغیر نیکی کے ارادے اگر کسی مخلوق پر رحم ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ابا سے قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. تو یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ہم کہتے ہیں جہاں چندے والے آتے، علماء آتے، ہم کہتے ہیں مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے. اللہ کی قسم یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینے والے کے مہمان ہیں. بولو سبحان اللہ. تو اگر بغیر ارادے کے کوئی پانی اڑائے اور وہ کیڑے مکوڑے اسے جی جائے تو اس کے ابا کا قبر کا عذاب دور ہو جائے، تو ہم نبی کے مہمان، اور وہ بھی مہمان جو نابینا ہے، جو کان سے بہرے ہیں، بول نہیں سکتے، اگر ان کے لیے ہم نے تعاون کیا، اللہ کی قسم آج عید کا دن ہے، اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کریں گے. تو سب کریں گے نا، باہر کلیکشن ہوتا ہوگا وہ کریں گے. اور مجھے نہیں معلوم مسجد کا ہوتا ہو تو مسجد کا بھی کلیکشن میں للہ رقم ضرور دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بس ایک بات اور کہہ دو، سنیں گے سب، سنیں گے انشاءاللہ، میں نے بولو نا سنیں گے انشاءاللہ. اور وہ بات یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، نام سنا نا؟ جتنے بیٹھے بولو بچ گئے، جو باہر آیا بولو وہ مر گیا. اللہ نے فرمایا جو اس میں بیٹھ گیا، اللہ کا نام لے لیا، اللہ نے کہا کنارے تک جائیں گے، کیا فرمایا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا عذاب ہے، آ جاؤ کشتی میں آ جاؤ. جو کشتی میں آئے اللہ کا نام لیا، اللہ نے کشتی کو پاری نہیں کرا دیا بلکہ کعبے کا طواف بھی کروا دیا. بولو سبحان اللہ. لیکن کچھ لوگ نہیں آئے،
حضرت نوح علیہ السلام کو کہا آنے دو، عذاب آنے دو، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا. کون نہیں آیا؟ حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا. حضرت نوح نے کہا بھی اللہ میرا بیٹا نہیں آ رہا، کشتی میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا جو آ گیا وہ پا گیا، جو باہر رہ گیا وہ کھو گیا. کیا فرمایا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو، میرا جگر کا ٹکڑا، آ جا نا کشتی میں آ جا. اور بیٹے نے کہا ابا بیٹھو بیٹھو کشتی میں پہاڑ پر چڑھوں گا. اللہ کی آواز آئی آج میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، ڈوب گیا. خیر مجھے بتانا یہ کہ جو کشتی میں بیٹھا بولو وہ، اور جو کشتی کے باہر وہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہی کشتی ہمارے نبی کی کشتی ہے. جو ہمارے نبی کے طریقے پر آ گیا وہ جنت میں چلا گیا. وہاں جو کشتی کے باہر ہو گیا ڈوب گیا. یہاں نبی کے طریقے کے تھوڑا بھی خلاف کیا تو جہنمی ہو گیا. سمجھو ہمیں کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں چلے جا رہے ہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو کامیاب، اور اگر نئی طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں اداری نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے. بولو سبحان اللہ. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو. گئے بچے کے پاس، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں نے بہت مارا. بولو ماں نے؟ کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں. میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. تو میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے، تو ہی میں جاؤں گا عید کی نماز پڑھنے. تو ماں نے بہت مارا، مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز، جا باہر جا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداری نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آپ لوگ بھی عید کی نماز پڑھیں گے نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو، پڑھیں گے نا؟ یہاں بھی اپنا ڈوگلا پڑا ہے. عید کی نماز واجب، فجر کی نماز، فجر اپنا باپ پڑھے گا. اور عید کی نماز میں آئے گا بلکہ بیوی بھی بولے کہ جا جا بے شرم جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں خیر پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی عید کی نماز پڑھانے جا رہے. سچ بتاؤ ہم لوگ نہا دھو کے جب نکلتے تو ذرا نکھرے نکھرے لگتے ہیں. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرے انور کیسا لگتا ہوگا جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نبی جا رہے ہوں گے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ اللہ نے فرمایا پڑھو نا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو، ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو. ارے اللہ فرماتے تیرے زلف مبارک، تیرے بال مبارک پھیلا دے، اجالا نظر آئے، رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا شان ہو گیا امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں. اور شان کیسی معلوم؟ یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن، انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ادھر حضرت، کیا شان ہوگی. نانا بیچ میں نظر آئے، دائیں حسن نظر آئے تو بائیں شہید کربلا حسین نظر آئے. دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی عید کی نماز پڑھنے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو. گئے بچے کے پاس، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں نے بہت مارا. بولو ماں نے؟ کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں. میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. تو میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے، تو ہی میں جاؤں گا عید کی نماز پڑھنے. تو ماں نے بہت مارا، مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز، جا باہر جا کے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول اور کروں تو کیا کروں، میری ماں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری کہاں سے لے کر آئے گی نیا کپڑا؟ میرا ابا نہیں، میں تو یتیم ہوں. میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس زمانے میں گھڑی تھوڑی تھی کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی، ہاں، اور 7:05 ہو جاوے تو جتنا ہوگا سب
اور جیسے عید کی نماز ہوگی نا کوئی متولی آئے گا اور امام صاحب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو پھر چھٹی کر دے دیں. ہاں بھائی 5 منٹ میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی. کتنی مرتبہ پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے, اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی, وہاں پتھر مارتا ہے کیسا چپ چاپ بیٹھتا ہے کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے, شیطان کے گھر میں اس کو وہاں اچھا لگتا ہے. وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے, وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے, ممبر لگا ہوا ہے. ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے, اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے, کہا فاطمہ یتیم بچہ ہے, اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا, اس کی ماں نے اس کو مارا ہے, اس کو کھلا دے نہلا دے, اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے. حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر میں بچے کو کھلایا نہلایا پہنایا. اب سارے صحابہ تو آ گئے تھے بھائی, تھوڑے صحابہ تو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے, نبی کے 2 ہاتھ ہیں, 2 مبارک ہاتھ ہیں, ایک میں حسن اور ایک میں, تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے؟ ہاں سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی باہر نکلے, کس طرح باہر نکلے, کس طرح باہر, صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک ہاتھ میں حضرت حسن, بولو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسین. اور یتیم بچے کو اپنے گردن پہ بٹھائے ہوئے ہیں, یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جا رہے. کیا شان ہوگی وہ یتیم بچے کی, کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نا, نماز ہو گئی, ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا فکر مت کرنا, آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے ابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آج سے تیرے ابا محمد بن چکے ہیں. میرے دوستو یہ رحمت کہاں گئی ہمارے پاس؟ ہم کو تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہو تو خیال رکھنا اس کی خوشبو وہ گھر میں نہیں جاوے, ورنہ وہ غریب روئے گا, اس کی بیوی روئے گی, اس کے بچے روئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا تو تیرا گوشت بھی پکاوے تو کونے میں پکانا, اس کی خوشبو بازو والے کے پاس نہیں جاوے کیونکہ ان کے گھر میں گوشت نہیں ہے. اور اگر خوشبو پہنچانا ہے تو ایک شوربہ, ایک پیالہ شوربہ ان کو بھی دے دینا, ان کو بھی 1-2 گوشت کے ٹکڑے دے دینا, تاکہ جیسا تو خوشی مناتا ہے وہ بھی خوشی منا لے. ہمارے نبی کتنے رحم والے تھے, سنو کتنے رحم والے تھے. یہ سننے جیسی بات ہے, پھر بات ختم کروں گا. ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے تھے, ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے اور کیا کہا معلوم, اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. بتاؤ باپ روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ اللہ کے رسول کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. ابھی تو وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول گم نہیں ہوا, اس کا بیٹا میں جانتا ہوں, وہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو صحابی خوش ہو گئے, میرا بیٹا کھیل رہا ہے. اور وہ دوسرے صحابی نے کہا ہاں میں دیکھ کے آیا, تمہارا بیٹا یہاں سے تھوڑا دور ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بتاؤ باپ کو پتا چلا 2 دن کے بعد میرا بیٹا ملا تو بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ تو وہ باپ بھاگنے لگے. ہمارے نبی نے کہا رکو رکو رکو, کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا 2 دن میں کھایا نہیں, میری بیوی کھائی نہیں, ابھی میرے کو پتا چلا میرا بیٹا وہاں ہے, میرے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا رکو, جاؤ گے نا وہاں پہ بیٹے کے نام سے بلانا اور بیٹے کی انگلی پکڑنا اور چلے جانا. جتنا پیار اور محبت کرنا ہو نا گھر میں جا کے کرنا, وہاں جا کے مت چلانا میرا بیٹا آجا آجا میرا بیٹا آجا, میں کھانا نہیں کھایا, میں پیاسا رہا, میں تو بھوکا تھا, تو میرا بیٹا میں تیرا باپ تھا. وہاں جا کے کچھ بھی مت کرنا, وہاں جا کے صرف اتنا بولنا میرا بیٹا, نام لینا. وہ بیٹا آوے ہاتھ پکڑنا, جتنی محبت کرنا ہو گھر میں جا کے کرنا, وہاں مت کرنا. تو صحابی کہنے لگے میرا بیٹا ہے, میں پیار نہ کرو. ہمارے نبی نے کہا تیرا بیٹا ہے لیکن وہاں جتنے بچے کھیلتے ہوں گے اس میں کوئی یتیم بھی تو ہوگا, کوئی یتیم بھی تو ہوگا. کوئی یتیم جب دیکھے گا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا, ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے بھوکا رہا, ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے پیاسا رہا, اور ایک باپ بڑے پیار سے گھر لے گیا, بتاؤ یتیم کو اپنا باپ یاد نہیں آئے گا؟ اس یتیم کو اپنا. اور پھر ہمارے نبی کا جملہ سننا, تمہیں کیا معلوم میں بھی یتیم رہا ہوں. میں ہمارے نبی یتیم تھے نا, بولو نا یتیم تھے نا, پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ہمارے نبی کہتے تمہیں کیا معلوم کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا, میں بھی یتیم رہا ہوں, اور میری ماں آمینہ بھی بیوہ عورت بن کے زندگی گزاری ہے. میرے پیارو سچ بتاؤ, جب نبی اتنی محبت کرنے والا, ہم سے کتنی محبت کرتے ہو نبی, پھر ہم میں سے کسی کو نبی پہ محبت آتی نہیں؟ اچھا
تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.